السلام علیکم۔ آج اپریل کی 6، 2021 اور میں مرزا ارشد۔ اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں تاکہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بازار سے جاؤ اور ایک مرغ تقریباً جس میں 1 کلو گوشت ہو وہ لے آؤ، لیکن اپنے سامنے مرغ کو حلال کروانا تاکہ وہ پرانا گوشت نہ دے دے۔ میں کسائی کی دکان پہ پہنچا، اس نے کیج میں مرغے بند کیے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار ایک ایسا مرغا دو جس میں تقریباً 1 کلو گوشت نکلا ہے۔ اس نے کہا جی آپ یہ سب کلو والے آپ پسند کریں۔ تو میں نے اب ان مرغوں کو دیکھنا شروع کیا تو جو مجھے اچھا لگا مرغا پلا ہوا صحت مند کھڑا بھی تھا اپنی ٹانگوں پہ، میں نے سوچا اس کا کہوں، لیکن جب میں اشارہ کرنے لگا تو اس مرغے نے میری طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیوں مجھے ترس آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے کسائی کو کہا کہ یہ بہت اچھا ہے تو وہ تو فوراً اس کی گردن اتار دے گا، میں کو اور دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے دوسرا، اسی طرح میں نے اگر اندر 50 مرغے تھے تو 50 مرغے دیکھے، لیکن میرا حوصلہ نہ ہوا کہ کسی پہ پن پوائنٹ کروں کہ اس کو آپ حلال کر دو۔ بہرحال میں کسائی سے یہ کہہ کے جان چڑھائی کہ میرے بھائی جو بھی اچھا سا مرغا وہ کر دو، میں ابھی لیتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں دکان سے پرے چلا گیا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ میں نے کبھی کسی کی گردن پہ، ایون کسی پرندے جانور کی گردن پہ بھی چھری پھرتے ہوئے چلتے ہوئے نہیں دیکھی تھی، خون نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کراچی میں ایک لڑکا جس کی عمر میرا ہے 20-21 سال ہوگی، اسے صرف 2000 روپے لے کے مینیجر کو قتل کر دیا، شوٹ کر دیا۔ وہ ٹارگٹ کلر بن چکا تھا۔ ایسا مینیجر جو ایک انسان تھا، مرغا نہیں تھا، پرندہ نہیں، جانور نہیں، انسان تھا اسی لڑکے کی طرح، اور اس کے بیوی بچے تھے۔ اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اور صرف معاوضہ 2000 روپے۔ کیوں؟ اس لڑکے میں اور مجھ میں کیا فرق تھا کہ میں ایک مرغے کو نہیں حلال کروا سکا، اسے ایک زندہ انسان کو گولیاں مار کے صرف 2000 کے لیے مار دیا۔ اس لیے ہے کہ جب آپ ایک کام بار بار کریں، ریپیٹ کریں، تو آپ میں احساس ختم ہو جاتا ہے، ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ بس چلائیں، ہو سکتا ہے آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اسے سٹارٹ تو کر لیں لیکن گیئر میں نہ ڈالیں کہ یار اتنی بڑی بس میں کیسے چلاؤں گا۔ لیکن جو روز چلاتا ہے ڈرائیور، وہ آئے گا، سگریٹ منہ میں ہوگا، بیٹھا سرب اور بس ڈرا لی جا رہا ہے 80 کی سپیڈ پہ، اور وہ اتنا نروس بھی نہیں ہوگا، بیٹھا ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس کا ڈیلی جو ہے نا کام، وہ بس چلا کے عادی ہو چکا ہے۔ جب محاذ پہ ایک آرمی کو آرڈر دیا جاتا ہے فائر، وہ در در گولیاں چلانے شروع کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بالکل نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کوئی انسان ہے یا کچھ ہے، وہ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، سامنے ٹارگٹ ہے، ہم نے ٹارگٹ کو ختم کرنا ہے، اچیو کرنا ہے۔ ایک پائلٹ جنگی جہاز اڑاتے ہوئے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بٹن میں دبانا ہے اور بم نیچے گر جائے گا، نیچے جو آبادی ہے اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ پھر بھی جب اسے حکم ہوتا ہے تو وہ بٹن دبا دیتا ہے، اور نیچے اگر وہ یہ سوچے کہ میری طرح، میرے والدین کی طرح، میرے بہن بھائیوں کی طرح، میرے بچوں کی طرح بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو وہ کبھی بھی اس بم والے بٹن کو نہیں دبا سکے گا۔ لیکن اس جہاز میں بٹھانے سے پہلے اسے اس حد تک ٹریننگ دی جاتی ہے، عادی کر دیا جاتا ہے کہ اسے بٹن دباتے احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہوگا۔ جسٹ اسے یہ ہوتا ہے کہ یہ میں ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈراپ دا بم ایٹ دا پراپر پلیس۔ تو یہ ہے ایک ٹریننگ کا نتیجہ۔ جب آپ کسی کام کے لیے بار بار ایک کام کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ آپ ٹریننگ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں سرکس والے بڑے بڑے اونچے رسوں پہ
ایسے بھاگتے پھرتے ہیں جیسے بندر ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں چل سکتے. کیوں؟ انہوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے. ہم بھی اگر ٹریننگ ہو تو ہم بھی چل سکتے ہیں. اس طرح کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی ملک کو برباد کرنا ہو، اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کا کردار آپ تباہ کر دیں. ان میں ٹرپل ایکس فلمیں بار دیں، بدکاریاں شروع ہو جائیں گی، بڑے بڑے برے کیسز بننے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کو کسی قوم کا مستقبل کریکٹر خراب کرنا ہے، احساس ختم کرنا ہے، تو آپ ان میں ایک دوسرے کا احساس ختم. وہ جو لڑکا جس نے 2000 کے لیے مینجر کو شوٹ کیا، اگر وہ یہ سوچتا اس کے بیوی بچے کیا کریں گے، یہ میری طرح انسان ہے، میرے باپ کی عمر کا برابر ہے، تو وہ کبھی فائر نہ کر سکتا. لیکن ہی ہیز نو پاور ٹو تھنک. اب ایک میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. ہمارے ملک میں اس وقت ایک گیم بہت مشہور، بہت عام ہے، ہر دوسرا تیسرا بچہ اسے کھیل رہا ہے، وہ ہے پب جی. پب جی کیا ہے کہ آپ اپنی پسند کا ہتھیار، گن وغیرہ وہ سلیکٹ کریں گے اور بھاگتے ہوئے شخص پہ آپ گولیاں فائر کریں گے. اگر آپ دن میں 4 گھنٹے بیٹھے سامنے جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، تو آپ اس بات کی اتنے عادی ہو جائیں گے کہ ریئل لائف میں بھی اگر آپ کے ہاتھ میں گن دے دی جائے نا، تو آپ کسی انسان پہ فائر کرتے ہوئے ہچکچائیں گے نہیں. یو آر گیٹنگ اے ٹریننگ ہاؤ ٹو کل دا ادر پرسن. تو یہ کسائی جو ہے، جو وہ مرغے حلال کر رہا ہے، اس کو میں اگر مرغا دیتا کہ یہ پکڑو، تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مرغا ذبح ہوگا، خون نکلے گا، یہ پھڑپھڑائے گا، اسے بڑی تکلیف ہوگی. وہ فوراً اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اللہ اکبر اور گردن کاٹ دی. مرغا تڑپ رہا، اسے کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، اس کی جان کیسے نکل رہی ہے، کسائی کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ وہ ہیبچول ہو چکا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے روزانہ. تو یہ جو بچے جو پب جی کھیل رہے ہیں، یہ گیم جہاں پہ انجیکٹ کی گئی ہے، اس کا اثرات کیا ہیں؟ آئے دن آپ خبر دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ گھر میں اسے پستول اٹھائی، اپنے ہی بہن بھائیوں کو ختم کر دیا گولیاں مار کے. دوسرے نے گن اٹھائی، محلے داروں کو گولیاں مار ختم کر. وہ تو یہ تو پب جی کھیل رہا ہوتا ہے پریکٹیکلی. وہ تو انسانوں کو ہنٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے 12 گھنٹے میں 6 گھنٹے وہ ٹریننگ لی ہوتی ہے، اور وہ ٹریننگ اس کے اعصاب پہ ایسے رچ بس جاتی ہے کہ اسے گولیاں چلاتے ہوئے یہ فرق محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آئدر ہی از پلئنگ اے گیم اور ہی از ڈوئنگ اے ڈفرینٹ جاب. تو اب میرے بہن بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس پب جی پہ فوری طور پر پابندی کریں، اسے بلاک کریں پاکستان کے لیے. اف یو وانٹ ٹو سیو دا پاکستانی جنریشن. اور یہ جو میڈیا کے اینکر ہے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، یہ سیاسی مرغوں کی لڑائی کرواتے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے پروگرام میں، یہ بھی خدارہ ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دیں جو ہمارے ملک کے مستقبل کے بچوں کا کریکٹر تباہ کر رہے ہیں. تو حکومت تو شاید ایکشن لیتے ٹائم لگے، کیونکہ وہاں تو پتہ نا آپ کو پروسیس ہوتا ہے، یہ ہے، یہ انتظامیہ اور یہ آرڈر ہے، تو یہ کیا. لیکن آپ سے میری ایک التجا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں پابندی لگائیں فوری طور پہ کہ آپ کا بیٹا، بھائی، بچہ پب جی نہ کھیلنے پائے، تاکہ اسے مینٹلی طور پہ وہ کلر نہ بن جائے. تو اس میں آپ کی بھی بہتری ہے، اس بچے کی بہتری ہے، پورے پاکستان کی بہتری ہے، اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی بہتری ہے، اور آپ کی سیفٹی اس میں بہت انوالو ہے. نہ کہ آپ کا بچہ ہی اٹھ کے آپ کو خدمت کرنے کے بجائے. ایک دفعہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے بولتا جی ماں جی. تو دوسری طرف ہمارا بچہ گن اٹھا کے والدہ گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے. ویئر از دا ڈفرینس؟ یہ پب جی درمیان میں آ گئی. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
اور پریکٹیکل زندگی میں ہم نے پب جی کو انٹر کر دیا اور ہمارا بچہ ان کے رشے قدم پہ چلنے کی بجائے اس شیطانی گیم میں ملوث ہو گیا. تو اس میں ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. خدا آج سے آپ بالکل اپنے گھروں پہ دھیان دیں. اپنے بچوں کے ہاتھ میں جب وہ موبائل پہ پب جی کھیل رہے ہو سختی سے ان کو منع کریں, گھروں میں بلاک کریں. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستانی لیول پہ بلاک کرے. اگر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کر رہی تو آپ کم سے کم اس برائی سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, خود بچ سکتے ہیں. تو آج کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے, اپنا دھیان رکھیں, اپنی اولاد کا دھیان رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اللہ پاک سب کی بہتری کرے گا. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگے پسند کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اٹ میکس نو ڈفرینس بٹ اٹ ول بی آنر فار می. تو آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.